ماں باپ کا فرما بردار 8 ماہ کے بعد اس کی قبر کو جب کھودا گیا تو اس کا جسم ویسا ہی سلامت تھا اور اس کی قبر سے خوشبو جاری تھی۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے پاکستان کا ایک ابراہیم نامی نوجوان جو کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، اور اس کی جو ہے قبر اس کو کسی وجوہات پر کھولا گیا تو اس کی میت کو دیکھا گیا کہ 8 مہینے ہو چکے ہیں اس کو فوت ہوئے اور اس کے جسم بالکل ویسا سلامت ہے اور اس کا کفن جو ہے وہ ویسے کا ویسا سفید ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ قصہ ہے پاکستان کے ایک نواحی گاؤں کا، جس میں ایک ابراہیم نامی نوجوان جو ہے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور اس کو کسی وجوہات کی بنا پر اس کی قبر کو 8 مہینے کے بعد کھودا گیا، تو اس کا جسم بھی ویسے ہی سلامت تھا اور اس کا کفن بھی سفید تھا اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس نوجوان کا معمول تھا کہ یہ گھر سے جانے سے پہلے اپنے والدین کی جتنی بھی ضروریات تھی ان کو پورا کر دیتا تھا، اور حتیٰ کہ اپنی والدہ کے پاؤں کو بھی دھولتا تھا، اور پھر ان سے اجازت لے کر اپنے باہر زندگی کے معاملات کے لیے چلا جاتا تھا۔ کچھ ایسا ہی ایک دن وہ اپنی والدہ کے پاؤں کو دھلا کر ماں کے پاس بیٹھ کر اور ماں کی اجازت لے کر بتا کر کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے، تو وہ چلا گیا، اور دوران سفر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں کچھ دن رہا لیکن جابر نہ ہو سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کی قبر میں کچھ علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ آوازیں آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہے، تو اس کو گاؤں والوں نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دی، اور اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے قانونی، اس کے مطابق اس کی جو ہے قبر کو کھودا گیا، اور وہاں پر بہت سے علماء حضرات بھی موجود تھے، اور جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ اس نوجوان کی جو میت ہے وہ ایسے ہی قبر میں موجود ہے جیسے بھی کچھ دیر پہلے اس کو اتارا گیا، حالانکہ اس سارے عمل میں 8 ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ 8 ماہ کا وقت اتنا عرصہ تقریباً میت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ قبر کشائی کی جاتی ہے تو کوئی خاص بدبو جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے یا معاملات دوسرے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جسم بھی سلامت تھا اور کوئی ایسی ویسی بدبو نہیں تھی بلکہ خوشبو آ رہی تھی، اور اس کا کفن بھی بالکل سفید تھا۔ یہ والدین کی خدمت، اور والدین رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے والدین کی خدمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیثوں میں فرمایا ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں، کیونکہ جو والدین کی دعائیں ہیں وہ براہ راست عرش پر پہنچتی ہیں اور وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں اور نفس نفسی کا عالم جو ہے اس کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اپنا موڈ ٹھیک نہیں رکھ سکتے، اپنا بیہیویئر ٹھیک نہیں رکھتے، اور ان سے کسی نہ کسی بات پہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کا دل دکھتا ہے، یا سخت زبان استعمال کر لیتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اگر والدین آپ ہمارے زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعا لینی چاہیے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے ان کی روح کو ثواب پہنچے اور ان کے لیے باعث تسکین ہو کہ ان کی اولاد ان کے پیچھے نیک اعمال کر رہی ہیں۔ اپنے چینل کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔